الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له آمين يا رب العالمين. قال تبارک و تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وقال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال جل وعلا ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الامين مع النبیین والصدیقین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحبا. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار آمین یا رب العالمین. معزز و محترم ڈائریکٹر کانسیٹ انسٹیٹیوٹ ساہیوال کیمپس، محترم اساتذہ اکرام و میرے قابل احترام علماء کرام، اور آخر میں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے طلباء کے لیے عجیب لفظ استعمال کیا ہے، اگر سوء ادب ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر حق ہے تو اللہ واقعی انہیں اس قابل بنا دے کہ یہ تابع دار اولاد بن سکے اپنے والدین کی بھی اور مانوی طور پر اساتذہ کی بھی. ابھی کانفرنس روم میں بیٹھے تھے تو ایک بات ہوئی تو میرا ذہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف چلا گیا. عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. میں نے اپنی گفتگو جہاں سے شروع کرنی تھی وہاں سے نہیں کر پایا. وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو درس قرآن کی تربیت دی جاتی ہے، درس قرآن سنایا جاتا ہے. تو میں نے بالاستیاب پوچھا، میں نے کہا تو یہ ان بچیوں کا قصور کیا ہے، ان کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے؟ تو ڈائریکٹر صاحب نے چھوٹتے ہی بہت پیاری بات کی، لگے ان کے بھی برابر میں ہی یہی انتظام ہے دروس قرآن کا. تو میں ان کی علامہ اقبال کی زبان میں ان کی مدح کر رہا ہوں. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. اب اپنی گفتگو میں تمہیدی بات دوسری، ذکر اس کا ہو چکا ہے فلسطین کا. بہت ہی رقت آمیز اور درد آمیز صورتحال ہے اس وقت، اور محترم ڈائریکٹر صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، اور میں بھی ایک دو کلمات صرف کہوں گا پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور جو لفظ انہوں نے ابھی کہتے ہیں اسے انڈورس کر رہا ہوں میں کہ من حیث الامت، امت مسلمہ خاموش ہے. 57 ملک اسلامی ہے، کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. روز ہم ٹی وی پہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، ایک سین دیکھا کہ ایک باپ ہے، اس کے ساتھ 2 افراد اور ہیں، اور چادر کے اوپر 4 بچوں کی لاشیں ہیں وہ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں.
اور رات کی خبر یہ تھی کہ ان بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والے بھی چل بسے. کیفیت یہ ہے. اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوتے تھے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے 2 نوجوانوں کا قتل ہو گیا ہے. تو اس وقت جماعت اسلامی میں وہ شامل تھے نعیم صدیقی صاحب. انہوں نے آ کے ان کی لاش کے اوپر یہ شعر کہے تھے: لہو 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 کے سارے شعبدے، لہو کے سارے معجزے، گرا یہ جس بھی خاک پہ قیامتیں اٹھائے گا یہ گرم گرم سرخ سرخ نوجوان لہو. اس سے ہٹ کے ایک مرثیہ اور سن لیں، وہ ہے مذکر میں، وہ ہے واحد میں، لیکن میں جمع میں استعمال کر رہا ہوں. اے رہبران ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا. دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں. سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساغر کے کنارے پوچھتے ہیں. اے رہبران ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا. بہت دور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک صرف گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے. کوشش کریں کو ہفتے میں ایک دفعہ ہی نا، جوف اللیل، رات کا پیٹ ہے اس میں اٹھیں اور اللہ کے آگے آنسوؤں کی برسات لگا دیں. جیسے آپ کا کوئی بچہ ہونا جسے شفا نہ ہو رہی ہو تو ماں اور باپ تڑپ اٹھتے ہیں، اس طریقے سے تڑپ کے اللہ کے آگے گزارش کریں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، مولا تو رحم کر دے. اگرچہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اللہ ہم سے غصے ہو چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اسلام کا جو معاشی نظام ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک نہیں ہے. ایک ہے روحانی نظام، ایک ہے قانونی نظام. بسا اوقات یہ روحانی اور قانونی نظام جو ہے نا یہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں. مثلا ایک شخص نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، آپ اس سے بدلہ لینے کا اختیار رکھتے ہیں اور تھپڑ مارا ناحق بلا جواز، آپ اسے جوابی تھپڑ مارنے کا حق رکھتے ہیں. اگر یہ حق رکھتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، تو 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. معاف کرنے کے نتیجے میں آپ کی ذات کو روحانی ترفع حاصل ہوگا. اگر آپ اسے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ میں دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوگا، اور اس کا فائدہ تھپڑ کا جواب تھپڑ، اس کا فائدہ قانونی سطح پر ہوگا معاشرے کو. اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ کل کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. اگر جواب دے دیا جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسی طریقے سے معاشی نظام کے 2 حصے ہیں. ہر شخص کو اختلاف کا حق حاصل ہے ہر ایک کی بات سے. ایک ہے قانونی سطح پر، ایک ہے روحانی سطح پر. روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام کیا ہے سمجھ لیجئے. مالک صرف اللہ ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یاد رکھیے. سو مچ سو انسان اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہے. ہاتھ نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. جن چیزوں سے عادتاً نتیجہ نکلا کرتا ہے نہیں نکلے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ کی ذات ہے. بڑا پیارا شعر ہے: این امانت چند روزہ نست ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. اس حقیقت سے جہاں پرسنل اونرشپ کی نفی ہو گئی وہیں نیشنل اونرشپ کی نفی ہوگی، جس کی بنیاد سوشلزم ہے.
لہذا پہلی 4 ستون بیان کروں گا اس کے. پہلی شے کیا ہے؟ ہر شے کا مالک اللہ ہے. دوسری شے، جو آپ کمائیں گے، محنت آپ کی، زمین میں ہل آپ نے چلایا، فصل آپ نے کاٹی، ان بٹوین سارے کام آپ نے کیے، تو آپ اسے کیا گردانیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی انسان یہ کلیم نہیں کرے گا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. مثال اس کی یہ ہے، بعض اوقات کو مزدور آ کے ہمارے پاس کام کرتا ہے کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کسی فیکٹری میں. ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا ایماندار شخص ہے، ہم شام کو جاتے وقت اس کی اجرت دیں گے، اس کے بعد انعام کے طور پر اسے کوئی 100 200 400 روپیہ دے دیں گے کہ بھائی یہ لو. اسے کہا جاتا ہے فضل. فضل بغیر استحقاق کے ہوتا ہے. حالانکہ محنت ہم نے کی، دکانداری ہم نے کی، جو کچھ حاصل ہوا اسے ہم کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے. اسے قرآن میں ابھی ریفرنس آیا تھا اس کا، سورہ جمعہ کا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم زمین میں پھیل جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل کیا ہے یہاں؟ یہ مال و دولت، یہ فضل تلاش کرو. لہٰذا سمجھ لیجئے نکتہ، اگر اسے اللہ کا فضل جانیں گے تو ڈیمانڈ کم سے کم کریں گے. اگر اسے محنت کا ثمر جانیں گے، یہ روحانی سطح کی بات کر رہا ہوں، قانونی کی نہیں. اگر اسے اللہ کا فضل جانیں گے تو کم سے کم ڈیمانڈ کریں گے. اگر اپنی محنت جانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے. 2 چیزیں ہو گئی. آگے تیسری شے، اس فضل خدا بندی میں جو تمہارا جائز حق ہے نا، وہ ہے لمیٹڈ. اگرچہ اس کے لیے کوئی فاسٹ اینڈ ہارڈ رول تعین نہیں کیا گیا. یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، جتنا روحانی سطح پر آپ میں بلندی آتی جائے گی، اتنی دنیاوی ضروریات میں کمی آتی جائے گی، کمی آتی جائے گی، کمی آتی. جتنا روح کو ترفع حاصل ہوگا، رب کی طرف مراجعت ہوگی، اتنا اس میں کمی آتی چلی جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سطح پر زندگی گزار کے دکھائی ہے. حضور بیٹھے ہوئے تھے، عجیب واقعہ ہے، بندے کو بعض اوقات رولا دیتا ہے. آپ کے پاس حضرت عمر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضور نے ان کا چہرہ پڑھا اور احساس ہوا کہ یہ بھی بھوکے ہیں. حضور کے پاس خود کچھ نہیں تھا کھانے کو، یہ ہے روحانی مقام. کچھ کھانے کو نہیں تھا اور خود بھی کیفیت یہی تھی. آپ اٹھے، انہیں لیے، ایک انصاری صحابی کے بعد میں چلے گئے. انصاری صحابی موجود نہیں تھے اپنے مسکن پر. ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، کچھ کھجور کے خوشے توڑے، کچھ انگور جمع کیے، لا کے حضور کی خدمت میں جمع کر دیے، رکھے. حضور نے وہ کھائے صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں نے بھی کھائے. اتنی دیر میں صاحب خانہ تشریف لے آئے. انہوں نے حضور کو دیکھا ہے اور بلا اجازت وہ اٹھے ہیں، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور چل دیے. حضور نے پیچھے سے آواز دی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا کوئی دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا ہے. خیر وہ گئے ہیں. چند لمحوں کے بعد یا چند ساعتوں کے بعد وہ اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت انگاروں پہ بھون کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لا کے رکھ دیا. آپ نے کھایا اور کھا کے 2 باتیں کی اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اور عمر نوٹ کر لو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا. پھر یہاں بات رکی نہیں، نہ تھمی ہے بات. ایک روٹی پکڑی ہے، اس پر چند بوٹیاں رکھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ لے جاؤ، جا کے عائشہ کو دے آؤ، اس کا بھی کئی روز کا فاقہ ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے. اب آ گیا چوتھا ایشو. چوتھا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ضرورت سے زائد ہے، وہ قرآن کی معروف آیت قل الف، اسے اللہ کی راہ میں دے دو. مسکینوں کو، محتاجوں کو، معذوروں کو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے وہ لگا دو، دے دو، کھپا دو. وہ تمہارا نہیں ہے، یہ روحانی سطح ہے. یاد رکھیے اچھی طریقے سے. حضور کتنا ٹائم میرے پاس باقی ہے جی؟ ذرا بتا دیجیے، میں بھول گیا ہوں. جی آپ پوری بات کریں. نہیں بات تو پوری کروں گا لیکن ٹائم پورا لوں گا. جی اچھا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سراؤنڈنگ سے ہو کر آئے ہیں اور بڑے پریشان کیفیت میں گھر بیٹھے ہیں. اس وقت حضرت خدیجہ نکاح میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے چہرہ انور دیکھا اور کہا اللہ کے نبی آپ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میں مکے کے سراؤنڈنگ سے ہو کر آیا ہوں، وہاں ایک قافلہ آباد ہے جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں، عجیب و غریب سی کیفیت ہے ان کی، میرے پاس ہے کچھ نہیں. اب حضرت خدیجہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی آپ جائیے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آئیے. اس ہائر آرکی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے جو قصاص اور دیت کے فیصلے کیا کرتے تھے، انہیں لے کر آ گئے. اب واقع میں یہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ جب آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کی اتنی بڑی ڈیری لگا دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے. پھر آواز کیا دی، اللہ میں یہ سارا مال تجھے قرض حسنہ دیتی ہوں محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے کیا کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسنہ. پھر علامہ اقبال نے اسے خوب نبھایا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بات. یہ ہے روحانی نظام. اب آئیے معاشیات کا جو قانونی نظام ہے، وہ قانونی نظام کیا ہے معاشیات کا؟ کہ ہمارا دین پرسنل آنرشپ کو تسلیم کرتا ہے. کوئی شخص چاہے مال کمائے، حلال سے کمائے، کوئی شخص چاہے اپنی فیکٹری بنائے، حلال سے کمائے، کوئی شخص چاہے اپنی دکان اسٹیبلش کرے، رزق حلال سے اسٹیبلش کرے. یہاں میں دو اصطلاحیں پیش کر رہا ہوں، ہائیسٹ اینڈ پیور والنٹریلی سوشلزم. اس کے مقابل میں قرآن لاتا ہے، دین لاتا ہے کہ اس کے لمیٹڈ، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیج کیپٹلزم. سوشلزم کے مقابل میں کیپٹلزم، اور کیپٹلزم جیتے گا، سوشلزم ہارے گا. کون سا سرمایہ دارانہ نظام؟ یاد رکھیے، اسے میں نے ابھی جملے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، کنٹرولڈ اینڈ مینیج. آپ یہ سب چیزوں کا آپ کو حق حاصل ہے. جب آپ ایک سطح پر اوپر جائیں گے تو کنٹرول اور مینیج دو لفظ میں نے بولے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اور وہ بالجبر لی جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق کے قول کے مطابق، محمد الرسول اللہ کے قول کے مطابق، ہمارے دین کی اصطلاح کے مطابق وہ زکوٰۃ بالجبر لی جائے گی. چلتے جائیے. اور اسلامی ریاست کا اصل الاصول کتنا پیارا ہے، دین فطرت ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حد سے بڑھیں گے مال کمانے میں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے گی. اور اسلامی ریاست اپنے ہر شہری کی ضروریات کو انڈر رائٹ کرتی ہے، اسے تسلیم کرتی ہے، دینے کا وعدہ کرتی ہے.
اب آگے چلیے، اس کے ساتھ دو دیواریں کھڑی کر دی ہیں، انٹرنل مینیج اور کنٹرولڈ۔ اس سرمایہ کو، سرمایہ دارانہ نظام کو مشروع کرنا ہے، اسے جن کو بوتل میں بند کرنا ہے۔ پہلی شے آ گئی زکوٰۃ، اب دوسری میں نے عرض کیا ہے کہ دو دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ان دیواروں میں سب سے پہلے کیا ہے، ابھی ذکر ہوا ہے اور قبال ذکر ہوا ہے، سود حرام ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ حدیث شریف ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الربا 70 جزءا حوبا، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرھا الرجل ينكح امہ، ہلکا ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کے مقابل میں دین کیا لاتا ہے؟ قرض حسنہ ہے۔ اب علامہ اقبال کی ربائی سنے، واہ، الربا خرچے می زائد فتن، کس ندانی قرض لذت حسن، لذت قرض حسن، الربا آخر جاں تو تیرا دل چو خشتہ زن، آدمی درنداؤ بے دنداؤ چنگ۔ ربا، سود کا اس سے زیادہ فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی لذت قرض حسنہ کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ الربا جاں تیرا دل چو خشتہ زن، آدمی درندہ بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا، بے دنداؤ چنگ۔ کسی نے کسی کو قرض دیا اور اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس سے غرض کیا ہے؟ جو معین شرع ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، یہ ڈیفالٹر ہوتا ہے ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور بے لگام سرمایہ کے 4 ایسپیکٹ ہیں، سمجھ لیجئے۔ سرمایہ صرف سرمایہ ہونے کی حیثیت سے کمائی کا حقدار ہے، اس میں بالکل محنت نکال دی جائے۔ نمبر 1، وہ اپنا تحفظ بھی چاہے، حالانکہ مضاربت کیا ہے؟ انویسٹ کیا، جس کو دیا، جو محنت کر رہا ہے، اگر نقصان ہوا تو اس کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک۔ سرمایہ دار کا جس نے پیسہ دیا ہے، وہ سرمایہ کا نقصان اسے جھیلنا پڑے گا۔ اور یہ جو بے لگام سرمایہ ہے، اس کے بارے میں کیا آ گیا ہے کہ وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، مجھے غرض نہیں ہے کسی کو کیا ملتا ہے کیا ملے، اسی طریقے سے وہ گھاٹے میں بھی شریک نہیں ہوگا، نفع بھی معین شرع سے بالجبر لے گا۔ یہ بے لگام سرمایہ دارانہ نظام، اور جو میں نے کہا تھا انٹرنلی مینیج، وہ والا ہے۔ اس میں کیا آگئی؟ پہلی شے سود حرام، آگے شے کیا شے ہے؟ سفلی جذبات کو بڑھانے والا عوامل، اس سے پیسہ کمایا جائے، وہ بھی حرام۔ اب سفلی جذبات کی شرح کیا کروں؟ جس طریقے سے دنیا میں مروج ہے، کوئی اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے عورت کا استعمال کر رہا ہے، اشتہار چل رہا ہے، ننگی عورت، نیم برہنہ عورت، ناچ گانے، اس کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، وہ حرام۔ وہ چیزیں جو ہوش گم کر جائیں، حرام۔ ہوش گم کرنے والی چیز کیا ہے؟ سمجھ لیجئے، صرف شراب نہیں ہے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جو بندے کے ہوش گم کر جائیں، ہوش و حواس برقرار نہ رکھیں، وہ اشیاء ہے۔ غرض کیا ہے؟ کہ سرمایہ چھا نہ جائے، سرمایہ ایک لمیٹڈ انداز میں دنیا میں پھیلے، دنیا محنت کرے، سرمایہ داری کرے، سرمایہ کاری کرے۔ سرمایہ داری کا بھی لفظ میں نے استعمال کیا ہے، لمیٹڈ، یہ تمام حدود کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ سود حرام، ریانی فحاشی، اسے ایجیکٹ کر دو۔ اسی طریقے سے اور سفلی جذبات بھڑکانے والی چیزیں، انہیں ایجیکٹ کر دو۔ اس کے اندر رہتے ہوئے انسان یہ عمل کرے۔ عجیب واقعے کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا بلا ارادہ۔
حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایسی بات جو آج تک کسی کو نہ پتا ہو. تو گھر والوں نے کہا کہ ان کا ایک معمول تھا کہ روزانہ ہم سے روٹیاں پکوا کر لے جاتے تھے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے. ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوتا تھا. صحابہ نے گھر سے روٹیاں پکوائیں اور اوپر لے گئے, پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہاں ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے روٹی توڑی ہے اور نابینا کے منہ میں ڈالی ہے. نابینا بے اختیار بول اٹھے, کہنے لگے ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے وہ کیسے, آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے پتہ یوں ہے کہ میں نابینا بھی ہوں اور میرے دانت بھی نہیں ہیں. ابو بکر صدیق روز آتے تھے, پہلے روٹی کا نوالا منہ میں چباتے تھے, پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے. آج سمولچا نوالا آ گیا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ جو سرمایہ ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کو مشروع کیا ان 3-4 چیزوں نے. نتیجہ کیا نکلا کہ اسے صاف کر کے ایک طرف ایک بندے کو دولت لمیٹڈ انداز میں جمع کرنے کی اجازت بھی دی, اور دوسری طرف کیا ہوا, معاشرے میں کچھ ہیوز ہیں, کچھ ہیو نوٹس ہیں. ہیوز وہ ہیں جن کے پاس مال ہے. آج کل کا ہیوز کون ہے؟ مال ان لمیٹڈ جمع کیا ہوگا, حرام حلال سے ہٹ کے بہت پڑا ہوا. ہیوز نوٹ تڑ پڑے ہیں. اور وہاں کیفیت کیا ہوگی؟ جن کے پاس مال آ گیا وہ اپنے مال میں سے ہیو نوٹس کی تربیت بھی کریں گے اور ان کے پیٹ کی پرورش بھی کرنے کی کوشش کریں گے رب کے حکم کے تحت. یہ ہے اس کی شہ. مجھے اس کا واقعہ یاد آ گیا, ایچ جی ویلز کا ہے. اس نے 2 کتابیں لکھی تھی, ان میں سے ایک کتاب یہ تھی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ. اس میں وہ لکھا ہے جب کرنسی ایجاد ہوئی نا, پہلے بارٹر نظام تھا, مال کے بدلے مال لیا اور فارغ ہو گئے. جب کرنسی ایجاد ہوئی تو ایچ جی ویلز نے کہا تھا, وہ کہتا ہے کہ نوع انسانی نے بہت بڑا توق ہے جو اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. یعنی یہ معاشرہ جب انڈسپلنڈ ہوگا تو اس وقت جو کیفیت ہے عالمی سطح پر تباہی اور بربادی, وہ کیفیت ہمارا نصیب و مقدر ہو جائے گی. یہ لفظ اس نے وہ کہے تھے. ایچ جی ویلز کا نام آیا تو ایک بات یہ بچے اور سن لیں. ایچ جی ویلز نے اس کتاب میں لکھا ہے کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ, اسے لے کے پڑھے. اس نے لکھا ہے, کہتا ہے میں عیسائی ہوں اور میں نے بڑی دنیا کے اسفار بھی کیے ہیں اور بڑے بڑوں کا مطالعہ بھی کیا ہے. اس کے لفظ یہ ہیں, مجھے محمد الرسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع نہیں سونے دیتا. اور وہ کوٹ کیا کرتا ہے, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فخر نہیں, کسی کالے کو گورے پر کوئی فخر نہیں, الا بالتقوی, مگر تقوی کی بنیاد پر. یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی. اب آگے چلتا ہوں, 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں. تو فرما دیا گیا, قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسنا. میری تصحیح کریں, علماء بیٹھے ہیں. جو بات میں کہنے لگا ہوں, اللہ کے محتاجوں مسکینوں کو دو گے, محتاج مسکین مریض ضرورت مند, تو قرآن اسے انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اس سے قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے. اس لیے سورہ حدید میں فرمایا گیا, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افکن عشق, ہے مقرر لب ساکی پہ سلام میرے بعد. یہ جو روح ہے, یہ اگر ودیت کر جائے معاشرے میں تو کافی دکھ دور ہو جائیں گے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ذیل میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے. اسی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ کا اسوہ نصیب کرے، اور اس اسوے ہی کے تحت یہ جو دو نظام میں نے پیش کی ہیں، قانونی سطح پر اور اخلاقی اور روحانی سطح پر، انہیں اپنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ ہماری یہ معیشت سنور جائے گی، ورنہ دیر از نو وے آؤٹ بٹ ٹو سرنڈر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔